بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نماز اشراق پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ نماز اشراق پڑھنے کی فضیلت کیا ہے؟ نماز اشراق کی نیت کیسے کریں گے؟ نماز اشراق میں کتنی رکعتیں پڑھنی چاہیے اور اس نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ نماز چاشت پڑھنے کی کیا کیا فضیلت ہے؟ اس نماز میں کتنی رکعتیں پڑھیں اور اس نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ یہ تمام معلومات آپ کو آج کی اس ویڈیو میں مل جائیں گی۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ میری اس معلوماتی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اگر کوئی شخص فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اپنی جگہ پر ہی بیٹھا رہے اور سورج نکلنے کے بعد وہ 2 رکعت پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو ایک مقبول حج اور ایک مقبول عمرے کا ثواب دیتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے نماز اشراق پڑھنے کی۔ نماز اشراق پڑھنے والے کو ایک مقبول حج اور ایک مقبول عمرے کا ثواب ملتا ہے، تو اس نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نماز اشراق بھی پڑھیں۔ جو بھی اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں نماز اشراق پڑھتی ہیں وہ بہت خوش نصیب ہیں۔ ان کو ہر روز ایک مقبول حج اور ایک مقبول عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ ناظرین کرام، اب بات کرتے ہیں کہ اس نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے۔ اس نماز کا وقت سورج طلوع ہونے کے بعد یعنی سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد نماز اشراق کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ آپ نماز اشراق پڑھ سکتے ہیں، یعنی فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ اسی جگہ بیٹھے رہیں، ذکر و اذکار اور تلاوت وغیرہ کرتے رہیں۔ اس کے بعد جب سورج نکل جائے، سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد آپ نماز اشراق پڑھ سکتے ہیں، یعنی سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد نماز اشراق کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور آپ نماز اشراق ادا کر سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کے پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، تو ہم آپ کو بالکل آسان لفظوں میں ہی بتائیں گے۔ سب سے پہلے نیت کریں گے۔ نیت اصل میں دل کا پختہ ارادہ ہوتا ہے، زبان سے نیت کرنا یہ مستحب ہے۔ آپ کو ہم آسان لفظوں میں نیت بتاتے ہیں۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز صلاۃ الاشراق کی، واسطے اللہ تبارک تعالیٰ کے، منہ میرا خانہ کعبہ شریف کے۔ یہی نیت اگر دل کے اندر کرنا چاہتے ہو تو اور زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر زبان سے یہ الفاظ ادا کرنا چاہتے ہیں تو یہ مستحب ہے۔ زبان سے نیت کرنا مستحب ہے، ضروری اور لازم نہیں۔ اصل نیت تو دل کا پختہ ارادہ ہوتا ہے۔ نیت کرنے کے بعد اللہ اکبر کہنے کے بعد ہاتھ باندھ لیں گے۔ سب سے پہلے ثنا پڑھیں گے۔ ثنا پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر بسم اللہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، پھر جو سورت آپ کو آتی ہے وہ سورت پڑھیں گے۔ اس نماز کے لیے کوئی خاص صورت نہیں ہے کہ یہ صورت خاص ہے، اس کے لیے پہلی رکعت میں فلاں صورت پڑھیں گے، دوسری رکعت میں فلاں صورت پڑھیں گے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ جو صورت آپ کو یاد ہے آپ وہی صورت پہلی رکعت میں پڑھ لیں اور دوسری رکعت میں دوسری کوئی جو آپ کو یاد ہو وہ صورت پڑھ لیں۔ اگر آپ ایک ہی صورت دونوں رکعت میں پڑھنا چاہیں تو پھر بھی کوئی حرج نہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ نماز آپ کی بالکل درست ہوگی، یعنی دونوں رکعتوں میں آپ نے سورہ اخلاص پڑھ لی، آپ کو کوئی اور صورت نہیں آتی تو پھر بھی آپ کی نماز درست ہوگی۔ سورہ فاتحہ کے بعد ایک صورت ملائیں گے، رکوع اور سجود کے بعد آپ کی ایک رکعت پوری ہو جائے گی۔ دوسری رکعت میں کھڑے ہوں گے، پھر سب سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر کوئی اور صورت ملائیں گے، رکوع اور سجود کے بعد پھر قاعدہ بیٹھیں گے، تشہد، درود اور دعا پڑھنے کے بعد سلام پھیر دیں گے۔ تو یہ ہے نماز اشراق پڑھنے کا صحیح طریقہ۔ اسی طریقے سے 2 رکعتیں ادا کی جاتی ہیں۔ صرف نیت نماز اشراق کی کریں گے، اور اس کے لیے ایک اور بھی بات سمجھ لیں کہ نماز اشراق میں 2 رکعتیں بھی پڑھ سکتے ہیں اور 4 رکعتیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ اگر 2 پڑھنا چاہیں تو تب بھی بہتر، اگر 4 پڑھنا چاہیں پھر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ تھا نماز اشراق پڑھنے کا صحیح طریقہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ ناظرین کرام، اب بات کرتے ہیں نماز چاشت کی۔ نماز چاشت کی کیا فضیلت ہے، اسے پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، تقریباً نماز چاشت میں کتنی رکعتیں پڑھنی چاہیے، اس نماز چاشت میں کون کون سی صورتیں پڑھنی چاہیے اور اس نماز کی نیت کس طرح کی جاتی ہے، اب ہم آپ کو نماز چاشت کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے آپ کو نماز چاشت کی فضیلت بتاتے ہیں۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص چاشت کی 2 رکعتیں پابندی سے ادا کرتا ہے
اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ سبحان اللہ! کتنی بڑی فضیلت ہے نماز چاشت کی۔ ناظرین اکرام، اس کے ساتھ ہی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ نماز چاشت کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے۔ نماز چاشت کا وقت آپ کو آسان الفاظ میں بتا دیتا ہوں کہ جب سورج طلوع ہونے کے بعد بلند ہو اور تپش پکڑ لے تو اس وقت آپ نماز چاشت ادا کر سکتے ہیں، اور زوال سے پہلے پہلے۔ اب آپ نے اپنے ملکوں کے اندر، اپنے شہروں کے اندر یہ زوال کا جو وقت ہے، اس کو آپ نے نقشوں کے ذریعے چیک کر لینا ہے۔ انٹرنیٹ پر آپ چیک کر لیں کہ زوال کا وقت ہمارے شہر میں کب شروع ہو رہا ہے۔ عام طور سے زوال کا وقت دن کے 11:30 بجے سے لے کر 12:15 بجے کے درمیان ہی رہتا ہے۔ اس سے پہلے پہلے آپ نے نماز چاشت ادا کر لینی ہے۔ اب بعض لوگ جو صبح کاموں پر جا کر اپنے کام کاجوں میں مصروف ہو جاتے ہیں، تو آپ کو بتا دوں کہ 9 یا 10 بجے یہ نماز ادا نہیں کر سکتے، یعنی یہ نوافل نہیں پڑھ سکتے۔ تو یہاں پر ان حضرات کے لیے بتاتا چلوں کہ آپ نماز اشراق کے فوراً بعد بھی چاہیں تو نماز چاشت پڑھ سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اس نماز کی نیت کس طرح کی جاتی ہے۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں، لیکن اگر آپ زبان سے بھی نیت کرنا چاہیں تو یوں آسان الفاظ میں کر سکتے ہیں: میں نماز چاشت کی 2 رکعتیں نوافل ادا کرنے لگا ہوں، واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف، اللہ اکبر۔ تو یہ تھی کہ اگر آپ زبان سے نیت کرنا چاہیں تو اس طریقے سے کر سکتے ہیں، ورنہ نیت تو دل کے پختہ ارادے کو ہی کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، اب بات کرتے ہیں کہ نماز چاشت میں کون کون سی صورتیں پڑھنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو بتاتا چلوں کہ اس نماز کے لیے بھی کوئی خاص صورت نہیں ہے، بلکہ جو صورت آپ کو آتی ہے وہی صورت آپ اس نماز میں پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ ثنا پڑھیں گے، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر بسم اللہ پڑھیں گے، اس کے بعد سورہ فاتحہ، اور پھر اس کے بعد بہتر ہے کہ آپ سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھ لیں، پھر رکوع و سجود، اور اسی طرح آپ کی پہلی رکعت پوری ہو جائے گی۔ پھر آپ دوسری رکعت میں سب سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں، اور دوبارہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر 2 رکعت نوافل کو مکمل کر لیجئے۔ اگر آپ سورہ اخلاص کے علاوہ بھی کوئی قرآنی سورت پڑھنا چاہتے ہیں تو ضرور پڑھ سکتے ہیں، پھر بھی آپ کی نماز درست ہوگی۔ ناظرین اکرام، اس کے ساتھ ہی اب میں آپ کو نماز چاشت کے حوالے سے جو آخری بات ہے وہ بھی بتا دوں کہ اس نماز میں کتنی رکعتیں پڑھی جائیں۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے پیارے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعت کا ارشاد فرمایا ہے، تو ہم نے بھی نماز چاشت کی 2 رکعتیں ادا کرنی ہیں۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو نماز اشراق اور نماز چاشت کا مکمل طریقہ سمجھایا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نماز اشراق اور نماز چاشت اور اس کے ساتھ ہی فرض نمازوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو میری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو پسند آ جائے تو برائے کرم اس کو لائک اور شیئر کر دیجئے، اور میرے اس اسلامی اور اصلاحی چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔